बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त भी बन्नू के अंदर यही ख़बरें आ रही हैं कि हालात कशीदा हैं और मामलात जो हैं वो कंट्रोल में हुकूमत वक्त के नहीं आ रहे। और आज हमने सुना कि जो वज़ीर इत्तलाआत हैं उन्होंने एक भरपूर कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने सारा का सारा मलबा जो है वो केपी के गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया। हमने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया कि वफाकी हुकूमत जो है वो एक खामोशी इख्तियार किए हुए है। शायद वो ये समझ रही है कि ये केपी के का मसला है, सूबाई हुकूमत का इशू है। ऐसा नहीं है, इसको मामले को हर सतह पे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। दूसरी जानब जब आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ को कानूनी मैदान में एक के बाद दूसरी शिकस्त आ रही है, तो उसके बाद ख़ास तौर पे कि पंजाब की वज़ीर आला जो हैं जनाब मरियम नवाज़ साहिबा, वो खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी अमेज़ बयानात जो हैं उनके वो सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ जब नवाज़ शरीफ साहब ने बिजली के सार्फिन के हक़ में बात की, उसमें भी आखिर में उन्होंने कहा कि जो एक सड़क पे चलते हुए आदमी को ये कर दिया, उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया, और जजों को इस तरह के फ़ैसले नहीं देने चाहिए। ये जो वतीरा है मुस्लिम लीग नवाज़ का, ये कोई नया नहीं है। ये हम पहले भी देखते आए हैं जब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आए तारीख़ में। ये रीसेंट हिस्ट्री में आपके सामने है कि इलेक्टेड जो इनके एमपीज़ हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोला बाकायदा। जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे सजाद अली शाह साहब, उनको फौरी तौर पे लगी हुई अदालत छोड़ के एक जर्नलिस्ट ने उनको इतला दी कि लोग आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का गेट प्लांग के, तो आप जो अपने तहफ़्फ़ुज़ का कोई बंदोबस्त करें। तो वो फौरी तौर पे अपनी सीट छोड़ के अदालत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए वो उनको भाग के अपने चैम्बर में जाके पनाह लेनी पड़ी। तो लेकिन जब ये देख रहे हैं कि कानूनी मैदान में इनको शिकस्त हो रही है, तो ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं। और एक ये बहुत ही नाजुक मसला जो है उसको सिर्फ KPK की सूबाई हुकूमत का मसला बना के, और साथ मुजाहिरीन के जो मुतल्लक बातें हैं वो भी ये सामने लेके आए हैं। आज वज़ीर इत्तलाआत के जो पुरअमन मुजाहिरीन होते हैं, जो अमन के लिए मुजाहरा कर रहे होते हैं, उनके पास हथियार नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ जानब से ये भी कहा जा रहा है कि जो हथियारों वाले मुजाहिरीन की वीडियोस हैं वो भी उसी तरह फेक हैं जिस तरह के फोर्सेस के गोलियां चलाने की वीडियोस फेक चल रही हैं। तो ये अगर हुकूमत वक्त भी फेक वीडियोस का सहारा लेके KPK हुकूमत को कसूरवार ठहरा रही है, तो ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। जहाँ तक मीडिया में जंग का ताल्लुक है, कानूनी जंग तो इमरान खान जीत रहा है, लेकिन जो मीडिया के अंदर जंग है उसमें भी इमरान खान ने, आज हम आपको बताते हैं कि एक बहुत बड़ा वार किया है इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे। उन्होंने एक आज सामने आया है जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा बहुत पुराना अखबार है मुस्तनद द संडे टाइम्स, उसके अंदर इमरान खान साहब का आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है। और उन्होंने उसमें जो बात हाईलाइट की है वो ये है कि एक खान साहब ने उनको ये बताया है कि वो उस कोठड़ी में रह रहे हैं जेल की जिसमें दहशतगर्दों को रखा जाता है ताकि वो किसी से ना मुलाकात कर सकें और वो ना वहाँ से ज़्यादा कोई आगे पीछे जा सकें। इसके साथ साथ हम आपको ये बताएं कि ये उसके जवाब में किया गया है, जो कि 12 जून को जब नैब तरामीम के केस में इमरान खान साहब ने शिकायत की यही वाली कि उनको एक काल कोठड़ी में रखा गया है जहां पे दहशतगर्दों को रखा जाता है। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जब पूछा तो डिप्टी अटार्नी जनरल ने 5-6 तस्वीर भी पेश की सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ये भी बताया कि उनको एक्सरसाइज की मशीनें भी दी गई हैं। और एक तस्वीर जो है वो जेल की गैलरी की बताई गई जिसमें वॉक करने की 2 टाइम उनको इजाज़त है। उसके साथ साथ फिर उनकी बुक्स का भी बताया गया कि जो उन्होंने किताबें मांगी वो उनको दी गई हैं। लेकिन उस तस्वीर में भी ये नज़र आ रहा है
کہ وہ جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8x7 کا کمرہ ہے، وہ تصویر بھی یہ بتا رہی ہے کہ وہ اس میں بیڈ ضرور موجود ہے، ایک ایئر کولر بھی موجود ہے، ایک چھوٹا سا ٹیبل اور ایک کرسی بھی موجود ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی کنفائنڈ جگہ ہے۔ اس انٹرویو کے بارے میں جو ہے وہ کافی وہ وائرل ہو رہا ہے انٹرویو، اور اس میں اس نے اخبار نے یہ کلیم کیا ہے کہ ڈائریکٹ تو وہ انٹرویو نہیں لے سکتے تھے، لیکن یہ ایک وکیل کے ذریعے، جو خان صاحب کا وکیل ہے، اس نے ان سے ملاقات کی ہے، اور اس میں جو اخبار کے بیہاف پہ انہوں نے کویسچنز کیے ہیں اور پھر ان کے جواب آئے ہیں، اور پھر یہ انٹرویو سامنے آیا ہے۔ تو اس میں خان صاحب نے جو سب سے بڑی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے کیسز میں فتح حاصل ہونے کے باوجود مجھے عدالت نے عدت کیس میں بری کیا، میں حقدار تھا کہ میں باہر آ سکوں، لیکن پھر بھی مجھ پہ ایک نیا کیس ڈال کے مجھے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اپنے خدا سے ان کو بہت امید ہے کہ جو حق ہے، جو انصاف ہے، اس کی فتح ہوگی، اور یہ جو ٹائرنٹ حکمران ہیں اس وقت، ان کو شکست ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے بڑی ایک جو بلند مورال کی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ بہت جلد واپس آئیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو اس لیے امید ہے کہ وہ بہت جلد واپس آئیں گے کہ عوام کی امیدیں جو ہیں وہ اس حکومت کے ظلم و جبر اور جو زیادتیاں خاص طور پہ مہنگائی کی شکل میں اور جو شخصی آزادی ہے اس کو سلب کرنے کی شکل میں جو ان کی پارٹی کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس صورت میں جو بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان سب کو جو بھی جو مجبور لوگ ہیں ان سب کو امید عمران خان سے ہے۔ یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہی امیدوں کی وجہ سے وہ بہت جلد واپس آئیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس قید کو جو ہے وہ قید کے طور پہ نہیں وہ کاٹ رہے، وہ اس قید کو مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یا تو وہ اپنی عبادات کرتے ہیں، اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں کہ جب وہ جیل سے باعزت بری ہوں گے، اپنی پارٹی کی باغ ڈور سنبھالیں گے، تو پھر انہوں نے ملک کو جس بھنور میں اس وقت ڈال دیا گیا ہے، جس بری حالت میں ملک کی معیشت ہے، جو سیاسی انتشار ہے، اور جو ملک میں نا امیدی کی صورتحال ہے، اس کو خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت جلد آزاد ہوں گے اور وہ واپس آئیں گے اور آ کے اپنی عوام کو لیڈ کریں گے اور اس بھنور سے نکالیں گے۔ آگے چلتے ہیں تو ہم آپ کو جو پچھلا ایک مختصر ویک تھا اسٹاک مارکیٹ کا، اس کا ایک مختصر سا ریویو پیش کرتے ہیں، کیونکہ 3 دن مارکیٹ کے لیے ورکنگ ڈیز تھے، 2 دن جو عاشورہ محرم اور 9 محرم کی چھٹی تھی، اس وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ 16 اور 17 کو یعنی منگل اور بدھ کو بند رہی، منڈے کو کھلی۔ اس میں مارکیٹ نے ایک غیر معمولی تیزی دیکھی گئی، اور تقریباً 1.5% جو ہے وہ مارکیٹ نے ایک ہی گو میں گین کیا، اور جو ایک نئی بلندی جو ہے اس پہ جا کے بند ہوئی 80,000 پوائنٹ، جو کہ SC 100 انڈیکس کے اوپر ہے، اس سے اوپر جا کے مارکیٹ بند ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر 2 دن محرم کی چھٹیوں کی وجہ سے بند رہی۔ جب جمعرات کو کھلی تو وہی بل رن جو تھا وہ جاری رہا، اور تقریباً آدھا فیصد سے زیادہ، بلکہ یوں کہیں کہ 0.82% جو ہے وہ مارکیٹ نے گین کیا۔ تو یوں ٹوٹل جو ہے وہ مارکیٹ نے تقریباً 1.25 سے 1.5% جو ہے وہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اضافہ ہوا 2 دنوں کے اندر۔ اس تیزی کے پیچھے جو اینالسٹ ہیں، جو مارکیٹ کے تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ حکومت کا ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موڈیز نے یہ رپورٹ دی کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد اکانومی کی صورتحال اچھی ہونے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF نے یہ جو اپنی ایک سالانہ اکنامک ورلڈ آؤٹ لک پیش کی، اس کے اندر بھی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 3% یا اس سے بہتر گرو کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تو ان معاملات کی وجہ سے مارکیٹ میں
جو فارن انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی انویسٹ کیا, جو انسٹیٹیوٹ مارکیٹ میں پلے کرتے ہیں انہوں نے بھی بائنگ سپری کو سپورٹ کیا, اور ان کی دیکھا دیکھی جو لوکل انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی خریداری کی, تو جس وجہ سے مارکیٹ کو 2.5% کے قریب 2 دنوں میں جو ہے وہ وقفے کے بعد جو 2 دن کے سیشنز ہوئے اس میں گرو کی, لیکن اپنی اس بلندی کو قائم نہیں رکھ سکی مارکیٹ. اور اگلے ہی دن جو آخری دن تھا مارکیٹ کا, یعنی جمعے والا دن جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے, اس میں مارکیٹ نے ایک ہی گو میں جو 2 دنوں میں گین کی تھی تقریباً وہ ساری ایروڈ ہو گئی, اور 1700 پوائنٹ یا 2.25% جو ہے وہ کیپٹلائزیشن شیڈ کی اس نے, اور اس میں جو ہے اسمال انویسٹرز ان کا نقصان زیادہ ہوا, جو انہوں نے ایک تیزی دیکھ کے خریداری کی تھی اور وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ویکنڈ سے پہلے جو مارکیٹ ہے وہ واپس گر جائے گی, تو وہ جمعے والے دن اپنی پوزیشن سیکیور نہیں کر سکے, تو ان کو کافی اس میں نقصان اٹھانا پڑا. مارکیٹ اس وقت جو ہے اور اس کی جو مندی آئی ہے اس کی وجوہات یہی بتائے جا رہے ہیں کہ جو یہ سیاسی چپکلش ہے مسلم لیگ نواز کی اور پی ٹی آئی کی, جس میں خاص طور پہ انہوں نے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے والی جو بات کی ہے, اس کو سیاسی انتشار کا پیش خیمہ کہا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی نے 24 سے 26 کے مظاہروں کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پابندی کے خلاف جو اتحادیوں کی باتیں آئی ہیں, تو جو رولنگ الائنس ہے اس کے اندر بھی جب کنٹروورسیز آ گئی ہیں, تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے مارکیٹ جو ہے اس نے ایک دم سے اس میں مندی آئی اور بڑی تیزی سے گری. ایک ہی دن کے اندر 1700 پوائنٹ سے زیادہ مارکیٹ گری اور وہ مائنس میں جا کے بند ہوئی, لیکن پھر بھی وہ 80,000 کی جو سطح ہے اس سے اوپر بند ہونے میں کامیاب ہوئی. اور منڈے کو جو مارکیٹ کل کھلے گی اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی کلیئر سمت نہیں ہے. بائنگ کی بھی توقعات ہیں فارن انویسٹر کے پارٹ پہ بھی, لوکل انویسٹر سے بھی, اور انسٹیٹیوشنز بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ مزید بائنگ کریں, لیکن جو سیاسی انتشار کا ایک ہانٹنگ آ گیا ہے مارکیٹ کے اوپر, اس کو بیٹ کرنا بھی انویسٹرز کے لیے ایک مسئلہ ہوگا. اس لیے اسمال انویسٹرز کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے مارکیٹ میں قدم رکھیں, بہت سوچ سمجھ کے مارکیٹ میں پوزیشن لیں, اور بہت دھیان کے ساتھ رہیں, اور جو ہی مارکیٹ گرنے سے پہلے ہی اپنی پوزیشن سیکیور کریں. بہت بہت شکریہ, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.